اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا اللہ مع رضا الوالدین وسخط اللہ مع سخط الوالدین۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ خدا کی خوشنودی والدین کی خوشنودی کے ساتھ ہے اور خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ خوش تو اللہ خوش، اگر ماں باپ ناراض تو خدا ناراض۔ لیکن عزیزان محترم، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ حقوق کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے ناظرین کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض، ایسے ہی اگر والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں تو خدا والدین سے بھی ناراض ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے اولاد سے ناراض ہوتا ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کون کون سی حدیثیں ہیں، کون کون سی روایتیں ہیں جو ماں باپ کے حقوق بیان کرتی ہیں، کون سی روایتیں ہیں جو اولاد کے حقوق پر روشنی ڈالتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک دولت مند انسان تھا، زبردست بزنس تھا اس کا، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ماں باپ اس کے بیچارے غریب تھے، ایک طرح سمجھ لیجیے۔ اس کو ماں باپ کی فکر نہیں تھی، صرف اپنے پیسے کی تھی، اپنے بزنس کی تھی۔ کچھ دن تو بہت اچھا چلا اور پورے مدینے میں وہ انسان مشہور ہو گیا تھا، یہی وہ ہے جو صرف اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ زوال کی منزلوں تک پہنچ گیا، اس کا بزنس رکتے رکتے ٹھپ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ غریب ہو گیا، فقیری کی منزل تک آ گیا۔ تو ایک نتیجہ تو اس سے نکلتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال گزرے تو اس کو کم سے کم اپنے والدین کو راضی رکھنا ہوگا، انہیں خوش رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ اور کسی کا وہ محتاج نہ ہو، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر اچھا سلوک نہیں کرتا تو کچھ نقصان تو دنیا کے لیے ہیں اور کچھ نقصان آخرت کے لیے۔ کئی ایک روایتیں اور حدیثیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ کچھ وجہیں ایسی ہیں، مثلا موت کے وقت انسان کے لیے ایک سخت وقت ہوتا ہے، آپ بھی دعا کیا کریں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ روایتیں کہتی ہیں کہ آخر وقت میں انسان کے اوپر کبھی کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جب ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، معصومین اور انبیاء کی روحیں سامنے ہوتی ہیں، فرشتہ روح قبض کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت بعض اچھے گھرانوں کا یہ دستور ہے کہ جب انسان سکرات الموت یعنی حالت احتضار میں ہوتا ہے، بالکل مرنے ہی والا ہوتا ہے، تو اس وقت مستحب ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وغیرہ یہ کلمات زبان پر دہرائیں، تاکہ مرنے والے کو اگر وہ بھول رہا ہو یا شیطان غالب آ رہا ہو تو اس کی مدد ہو سکے۔ روایت کہتی ہے کہ آپ لا کہتے رہیے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شیطان غالب آتا ہے اور وقت احتضار انسان کی زبان نہیں چلتی، وہ لا الہ الا اللہ نہیں دہرا پاتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں دہرا پاتا ہے،
لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ موت کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت فلیکن لقرابتہ وصولا ولوالدیہ بارا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ موت کے وقت کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سب سے میل جول رکھتا ہے، هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكْرَاتَ الْمَوْتِ، موت کی منزل اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَلَمْ يَصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَدًا، اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو فقیری اس کے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ خدا کے سوا غیر کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کے آگے اسے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ناظرین، چونکہ وقت مختصر ہے لہذا دونوں پہلو آج مجھ کو بیان کرنا ہے، لہذا کم از کم ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ انسان کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اکثر انسان یہ شکایت کرتا ہے دعا نہیں قبول ہوتی، تو دعا قبول اگر کرانا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ناظرین کہ ماں باپ اپنے اختیار کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر ماں باپ اولاد سامنے ہے، کبھی کبھی بعض کم پڑھے لکھے گھرانے میں، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، کم پڑھے لکھے گھرانے اپنے اولاد کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے اولاد کے ساتھ نوکر جیسا برتاؤ کرتا ہے، اس کا خیال نہیں کرتا، تو پیش پروردگار سخت ترین جواب دہی والدین کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ماں باپ کے فرائض سے عرض کر دوں، ورنہ یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک ہی پہلو ہم نے بیان کیا، ایک پہلو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے والدین کی عظمت، قبر تک پہنچانا، ایصال ثواب، یہ ساری چیزیں ہم نے عرض کیا تھا۔ آج ہم ذرا سا اضافے کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کیا کوئی ماں باپ کو یہ اختیار ہے وہ باقاعدہ طور پر مارے پیٹے اولاد کو؟ بعض ناسمجھ قسم کے، یا معذرتاً عرض کر دوں کہ بعض کم پڑھے لکھے والدین چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچوں کو اس قدر پیٹ دیتے ہیں کہ وہ ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اولاد لاچار ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ کہہ دے تو خدا ناراض ہو جائے، تو یاد رکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ آج اگر والدین ماں باپ کو پیار اور محبت کی پریبھاشا یا لینگویج سمجھائیں گے عملاً، تو کل یہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کے ساتھ پیار سے پیش آئے گی، اچھے سلوک سے پیش آئے گی۔ لیکن اگر ابتدائی میں ہم نے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا تو ظاہر ہے آج وہ کمزور ہیں، کل وہ طاقتور ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو انتقام کا جذبہ محبت اور شفقت پر بھاری پڑ جائے۔ تو عزیزان محترم، دونوں کے حقوق ہیں الگ الگ، ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ماں باپ کو بھی سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ کیا مطلب؟ چنو، پپو، منو وغیرہ وغیرہ، للو، کلو، اس طرح کے نام سے گریز کریں۔ اچھا نام روایات کے اعتبار سے سب سے بہترین نام پوری دنیا میں سرکار ختم مرتبت پیغمبر کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بعد معصومین کا، اس کے بعد انبیاء کا۔ انبیاء کے ناموں پر، معصومین کے ناموں پر نام رکھیں، تاکہ روز محشر جب پکارا جائے
तो वालिदैन को भी फख्र महसूस हो कि हाँ हमने बेहतरीन नाम रखा। नाम रखने के बाद अब तरबियत की मंजिल आती है, कैसे कैसे तरबियत करनी है, किस मंजिल पर पहुंच के नमाज सिखाना है, कब वजू सिखाना है, कब अहकामात दीन सिखाना है, सारी चीज़ें हमारा फरीज़ा है। 8 साल का होते होते वालिदैन को चाहिए कि नमाज तक सिखा दें, उसूल दीन, फुरूअ दीन, ये सारी चीज़ें। अगर तरबियत हमने सही की है तब तो बच्चे की गलती पर हमको नाराज़ होने का हक है। अगर हमने खुद ही तरबियत अच्छी नहीं किया है, हमने उनको बताया ही नहीं कि नमाज क्या होती है, तो अगर बच्चा नमाज से दूर है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी हिस्सा है। हमने बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं, अदब क्या है, तहजीब क्या है। बच्चा अगर बदतमीज़ निकल जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी ठहरेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहला फरीज़ा तो वालिदैन का होता है, वो अच्छे से ट्रीट करें। या मसलन नानो नफ़का की जिम्मेदारी, कई एक फ़राइज़ हैं जो वालिदैन के ऊपर लाजिम होते हैं। अब देखिए, मैं एक हदीस आपके सामने और पढ़ दूँ कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, यल्ज़िमुल वालिदैन मिनल हुकूक़ मा यल्ज़िमुल वलद मिन हुकूक़िहिमा। वालिदैन का आँख होना लाजिम आता है, जिस तरह औलाद वालिदैन के हुकूक अदा न करने पर आँख हो जाया करती है। जिस तरह से औलाद अगर माँ बाप के साथ नेकी न करे, उनका एहतराम न करे, उनकी इताअत न करे तो आँख हो जाती है, वैसे ही माँ बाप अगर सही तरबियत न करें, माँ बाप अच्छा बर्ताव अपनी औलाद के साथ न करें, तो माँ बाप आँख हो जाते हैं औलाद की वजह से। तो नाज़रीन, एक कंप्रोमाइज़ होना चाहिए दोनों तरफ से। ऐसा ना हो कि हम नाराज़ होकर खुद बच्चे की आखिरत बिगाड़ दें, और औलाद को भी इस बात को समझना चाहिए कि मानते हैं कि माँ बाप अगर बुजुर्ग हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, तो हम खुद दरगुजर करें, उनकी बात का जवाब न दें, वगैरह वगैरह। उसके अलावा और भी फ़राइज़ हैं। मसलन औलाद का नानो नफ़का बाप पर वाजिब है। बाप की जिम्मेदारी है बचपने में कि हमारा बच्चा क्या पहनेगा, क्या खाएगा, हम क्या खा रहे हैं, बच्चे को क्या खिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें माँ बाप पर। ऐसा न हो खुदा न खास्ता कि हम बेहतरीन लिबास पहन कर चलें और औलाद हमारे बच्चे फटे पुराने लिबास में। तो ये सारी चीज़ें ज़िदाने मोहतरम काउंट होंगी। हाँ, जब बच्चा रुश्द की मंजिल तक पहुँच जाए, जब एक स्टेज पर पहुँच जाए कि हमारे पैसे की उसको ज़रूरत ना हो, अक्लमंद हो, अच्छे बुरे की पहचान करने लगता हो, तब खुद उसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो अपने पैर पर खड़ा हो, वो कमाए और वालिदैन का भी कुव्वते बाजू बने। लेकिन जब तक वो अपने पैर पर नहीं खड़ा होता या रुश्द की मंजिल पर नहीं पहुंचता है, तब तक बाप की जिम्मेदारी है कि उसके खर्च का, उसके नानो नफ़क़े का जो वाजिब चीज़ें हैं उसका ख्याल रखे। उसके अलावा औलाद के लिए अच्छी जगह शादी करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है ज़िंदगी मोहतरम। औलाद की शादी का ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि औलाद के ऊपर न छोड़ दें कि तुम अपने से सेट कर लो, नहीं। वालिदैन होते हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, अच्छा रिश्ता, अच्छी जगह, शरीफ घराना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के लिए तलाश करें। उसके अलावा मैंने अर्ज किया कि दीनी तरबियत, जितनी अच्छी दीनी तरबियत माँ बाप करेंगे, उसका फल जवान होने के बाद या उसके बाद वालिदैन को देखने को मिलेगा कि हाँ, हमने जो तरबियत किया था, जो हमने नमाज सिखाई थी, वो नमाज आज बरकरार है। और यही नहीं, ये सदक़े जारिया है। आज आपने पढ़ाया है, कल वो पढ़ाएंगे, नस्लन दर नस्ल ये उलूम आले मोहम्मद मुंतकिल होता रहेगा और सवाब सबको मिलता रहेगा। उसके अलावा अज़ीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी बात और मैं अर्ज कर दूँ, प्यार मोहब्बत का मसला। बहुत से वालिदैन होते हैं जो बच्चों को छिड़कते हैं बेपनाह। मसलन जहाँ पर सिर्फ डांट देना काफ़ी है, वहाँ पर लाठी और डंडे से पिटाई कर देते हैं, इसलिए कि बच्चे छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जहाँ पर आहिस्ता से एक थप्पड़ मार देने पर काम चल सकता हो, वहाँ पर पटक पटक के मारना ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें ऐसे मौके पर, हाँ मानते हैं
کہ غیظ و غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں پٹائی کر دیتے ہیں والدین اپنے بچوں کی، لیکن غصے کے سلسلے میں بہت سی روایتیں اور حدیثیں وارد ہو چکی ہیں کہ انسان غصے پر قابو کرے، اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک حدود میں رہ کر بچوں کی تنبیہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہماری مار بچے مرتے دم تک یاد رکھیں۔ نہیں، اس میں کوئی تمغے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مارا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، میں نے ایسے مارا اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک پیار اور محبت سے، جو کہ اسلامی اخلاق کا جز ہے، اس کے ذریعے بچوں کی تربیت کریں تاکہ ان کے اندر بھی محبت کا بیج لگے اور ان کے دل میں محبت اور شفقت، الفت، یہ ساری چیزیں پنپ سکیں۔ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ حدیث ہے ہمارے پاس، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آخر ان والدین کا مرتبہ کیا ہے جو اپنے بچوں سے پیار سے اور محبت سے اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے بچے کو پیار کیا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حسنہ درج ہو جاتا ہے، اپنے بچے کو، جبکہ یہ فطرت ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو جتنی مرتبہ وہ پیار کرتے ہیں خداوند عالم ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بچوں کے ہر ایک بوسے پر بہشت کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماں باپ جو اپنے بچے کو چومتے ہیں، شفقت سے پیار سے بوسہ لیتے ہیں، جنت میں ایک درجہ بلند ہو جایا کرتا ہے ماں باپ کا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب باپ اولاد کے چہرے پر شفقت و محبت سے نگاہ ڈالتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے تو ایک بندہ راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچے کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، شفقت سے، پیار سے، تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب، بہت بڑی منزل ہے عزیزان محترم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کی اطاعت کرنا، تو ماں باپ کے بھی فرائض ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، سیرت آل محمد بتانا، اہل بیت کی محبت سے ان کو روشناس کرانا۔ تو ناظرین، ہاں ایک بات اور بھولیے گا نہیں، آج شب جمعہ ہے، جمعرات ہے، ماں باپ کو، بزرگوں کو فراموش مت کیجیے گا۔ ممکن ہو تو قبر پر جائیے، اظہار ثواب کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور راستہ بڑا اچھا ہے، میں نے اپنے گھرانے میں دیکھا بزرگوں سے کہ والد مرحوم ہمیشہ چاہے غربت ہو، افلاس ہو، کیسے بھی حالات ہو، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتے تھے ہم لوگوں کے لیے، شیرینی لے کر آتے تھے، اور پہلے بیٹھ کر بزرگوں کی نظر ہوتی تھی، معصومین کی نظر، بزرگوں کا فاتحہ، اظہار ثواب، اس کے بعد سب کھاتے تھے۔ تو ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے اولاد کے اندر محبت پیدا کرنے کا کہ شب جمعہ ہی صحیح کچھ لے کر آئیں، کچھ مٹھائی یا کچھ پھل یا کچھ بھی لے کر آئیں، اور ائمہ طاہرین کی اس پر نظر دیں، اور مرحومین کا فاتحہ پڑھیں، اظہار ثواب بھی ہو جائے گا، نظر کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اسی بہانے بچے کوئی چیز کھا بھی لیں گے۔ تو عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، والدین کو ضرور یاد کیجیے گا، جن کے والدین موجود ہیں وہ اپنے جذبے کو ایک نئے جذبے کی طرف اطاعت کے لے جائیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں، اور خدا نخواستہ جن کے والدین نہیں ہیں، خدا بند عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ لوگ ان کے لیے اصلاح ثواب کی کوشش کریں، ان کے لیے صدقہ دیں، مستحبات عمل ان کی جانب سے ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے حقوق اور ان کے فرائض کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔